بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات گزر گئی تو صبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، اونٹوں کی سواریوں پر مقدس بیبیوں کو بٹھایا گیا اور یہ لٹا پٹا سارا قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ظالم یزیدی اس قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں کسی نے چاہا کہ حضرت امام زین العابدین کو بھی شہید کر دے، لیکن ابن سعد نے کہا یہ بیمار بچہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مشیت الہی بھی یہی تھی کہ کوئی رد سادات میں ضرور موجود رہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ دوسرے روز لشکر یزید نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کر دیا، مگر اہل بیت کی لاشوں کو دفن کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ بغیر کفن اور دفن کیے خاندان نبوت کے افراد اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں کربلا میں چھوڑ دیں۔ فرات کے کنارے ایک قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یزیدی لوگ اہل بیت اطہار کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور شہداء کے مبارک جسموں کو کفن دے کر دفنا دیا۔ یزیدیوں کا قافلہ اہل بیت کرام کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوا اور شہید کے تمام سر ان کے پاس تھے، وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر مبارک خولی کے پاس تھا، وہ کسی وجہ سے بروقت دربار میں نہ پہنچ سکا اور سر مبارک اپنے گھر لے گیا۔ خولی اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں تیرے لیے دنیا جہاں کی دولت لے کر آیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں گا تو وہ بہت سے انعام مجھے دے گا۔ سنگ دل خولی لمبی تان کر سو گیا، مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات رو رو کر گزار دی۔ خولی کی بیوی نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک نور ہی نور پھیلا ہے اور سر مبارک کے گرد عجیب شکل کے نورانی پیکر طواف کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مخلوق کون تھی۔ وہ ساری رات یہ نظارہ دیکھتی رہی۔ صبح ہوتے ہی کمبخت خولی اٹھا اور امام پاک کا مبارک سر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام علی مقام کا سر مبارک باقی سروں کے ساتھ اور خانوادہ رسول کے باقی قیدیوں کے ساتھ اس بدبخت ابن زیاد کے تخت پر پیش کر دیا گیا۔ وہ بدبخت اس وقت بھی تخت پر ہی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی کے ساتھ حضرت امام حسین کے دندان مبارک پر ایک ضرب ماری اور نازیبا گفتگو کی۔ حضور کے ایک کمزور نظر والے صحابی جو وہاں موجود تھے وہ بہت بوڑھے تھے، ان کا نام زید بن ارقم تھا۔ ابن زیاد کی چھڑی جب حضرت سیدنا امام حسین کے لبوں پر دیکھی تو چیخ اٹھے اور کہا، کچھ تو حیا کر، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگے، اے زید، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن ابھی اتار دیتا۔ ابن زیاد نے ان سب کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے حضرت امام حسین کا سر انور اور دیگر سروں کو جلوس کے ساتھ اور خانوادہ رسول کی پاک بیبیوں کے ساتھ یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک گرجے کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہاں انہوں نے جلی حروج میں ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا، جس قوم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ اہل قافلہ نے جب یہ شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس پہاڑی پر ایسے انداز میں کس نے لکھا ہے۔ ابھی وہ حیران ہو ہی رہے تھے کہ قریب گرجے سے ایک پادری ان کے پاس آیا تو اہل قافلہ نے اس کی آمد کو غنیمت جانا اور اس سے پوچھا، یہ شعر اس پہاڑی پر کس نے لکھا ہے اور یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ وہ راہب کہنے لگا کہ یہ شعر تو یہاں ہمارے بڑوں کے زمانے سے یہاں لکھا ہوا ہے۔ راہب نے پوچھا، یہ نیزے پر سر کس کا ہے؟ یہ قیدی کون ہے؟ راہب کو بتایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے اور یہ بیبیاں اس مقدس خاندان کی ہیں۔ وہ راہب کانپ اٹھا۔ 10,000 دینار کے بدلے اس راہب نے ایک رات کے لیے اس قافلے سے سر حسین لے لیا۔ چنانچہ قافلے نے ایک رات کے لیے وہیں پڑاؤ کیا۔ راہب نے اپنا گھر خالی کروا دیا اور پاک بیبیوں کو وہاں ٹھہرایا اور خود مبارک سر کو ایک دھوئے ہوئے پاک تشت میں رکھ کر خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
صبح ہوتے ہی یہ قافلہ دوبارہ روانہ ہوا، اور جب یہ قافلہ یزید کے دربار پہنچا تو وہ پہلے سے اس قافلے کا منتظر تھا۔ جب سر حسین یزید کے سامنے رکھا گیا تو وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے ایک چھری حضرت حسین کے ہونٹوں اور دانتوں پر مار کر کہا، تم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہو۔ یزید نے جب نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تحریک ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو قید کر ڈالا۔ قید سے رہائی کے بعد یہ قافلہ جب مدینے پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے چیخ و پکار کی۔ سید الشہداء کے مبارک سر کے بارے میں 5 روایات ملتی ہیں کہ وہ کہاں اور کس نے دفن کیا۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید کے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سیدہ فاطمہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسقلان پہنچا، وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسقلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلحہ بن زریق نائب مصر نے اسقلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوایا۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر متیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلمان بن عبد المالک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا، شاید تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ اس نے کہا، ہاں مجھے ایک بات یاد ہے، میں نے نواسے رسول حضرت حسین کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا نماز جنازہ پڑھا اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ سلمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا، اس ٹوکری کو حفاظت میں رکھو، یہ بنی امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ اس میں امام حسین کا نورانی سر ہے جس سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے۔ اس نے سر مبارک کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس سر مبارک کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔